السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام واقف ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور، یہ وبائی مرض جو انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، یہ مرض کے لیے آج کل ڈاکٹر حضرات جو ہے ایک تھیراپی، جو لنگز تھیراپی، جو سانسوں کو روکنے کی جو عادت ڈالنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ طریقہ جو خانقاہی نظام سے واقف ہیں، خانقاہی نظام سے وابستہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ طریقہ ہمارے اکابرین نے کئی سو سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے، جسے اصطلاح صوفیہ میں، اصطلاح تصوف میں پاس و انفاس کہا جاتا ہے۔ اور پاس و انفاس میں حبس دم کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ پاس کے معنی نگرانی کے ہیں، پاس کے معنی معائنہ کرنے کے ہیں، پاس کے معنی قریب ہونے کے ہیں، اور انفاس نفس یعنی سانسوں کو کہتے ہیں۔ انفاس یعنی کئی سانسیں، یعنی سانسوں کی نگرانی کا جو ذکر کیا جاتا ہے، جو شغل کیا جاتا ہے، اس کو پاس و انفاس کہتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ طریقہ اگر ہم کر لیں تو ہمارا ذکر بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو سانسوں کی جو ایکسرسائز ہونا ہے، جو بریتھنگ ایکسرسائز جسے کہتے ہیں، وہ ایکسرسائز بھی ہوگی، کیونکہ اس لیے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اس میں ذکر اللہ، اس میں ذات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا فیض ہمارے قلب و باطن میں آتا ہے۔ اس کے فیض سے جو ہے انشاءاللہ ہمارے باطنی سانس روکنے سے اللہ کے ذریعے ہمارے باطن میں ایک قسم کا نور پیدا ہوگا، ایک قسم کی تقویت پیدا ہوگی۔ یہ ذکر کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس سے پہلے وقت اس ذکر کا یہ ہے کہ بعد نماز فجر، طلوع آفتاب کے وقت ہو سکے تو کھلے آسمان کے نیچے یہ ذکر کریں، یہ شغل کریں، یا پھر آپ کو اگر سہولت نہ ہو تو گھر میں ہی صبح کے وقت یہ شغل کریں، اور بعد نماز عصر اس میں پیٹ کا خالی ہونا ضروری ہے۔ تو اس وقت جو ہے فجر کے بعد آپ نہار پیٹ، آپ خالی پیٹ یہ ذکر کریں۔ اس ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آنکھ بند کرنا پڑے گا، آنکھ بند کر کے منہ بند کریں، اور تالو پر جو ہے زبان تالو کو لگا کر طریقہ بیٹھنے کا اس کا یہ ہے کہ آپ انگوٹھوں کے اوپر انگوٹھیں رکھ لیں، کچھ اس طرح اوپر انگوٹھیں لاک کرنے کی جیسا رکھ دیں۔ رکھنے کے بعد آپ اپنی آنکھ بند کر لیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، میں یہاں پر دو طریقے بتاؤں گا، آپ کوشش کریں کہ دونوں طریقے کریں، یا پھر ایک طریقہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی روزانہ کوشش کریں کہ سانس شروع میں 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ تک روکنے کی کوشش کریں، اس طرح اضافہ کرتے جائیں، انشاءاللہ اس کا اضافہ بھی ہوگا۔ بزرگان دین اولیاء اللہ یہ شغل کر اپنی حیات میں اضافہ یہ شغل میں ہوتا تھا۔ یہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سانسیں ان کے مقدر رکھی تھی، وہ سانسوں کو روکتے تھے، وہ سانسوں کو ذکر الہی میں صرف کرتے تھے، تو اس کی برکت سے ان کی حیات میں بھی برکت ہوتی تھی۔ تو لہٰذا میں یہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا، آپ دیکھ لیں، آنکھ بند کریں اور زبان تالو سے لگائیں، اس طریقے سے زبان تالو سے لگا کر پھر نفس سے یعنی ناف سے جو ہے اللہ کھینچ کر جو ہے سانس روک لیں، سانس روک کر کوشش کریں کہ اللہ خلق سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے، میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہم زبان تالو سے لگا رہے ہیں۔
جہاں تک ہو سکے آپ سانس روک لیں اور اللہ قلب سے پڑھنا شروع کر دیں، اور ہو کہہ کر، اللہ کہہ کر سانس روک لیں اور اللہ 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 قلب سے پڑھنا شروع کر دیں، ہو کہہ کر سانس چھوڑیں۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اب اللہ کہہ کر سانس کھینچیں اور جہاں تک ہو سکے اللہ کو جو ہے سینے پر، ذہن میں، دماغ میں آپ اس کو اللہ کو گھماتے جائیں تصور میں، اور اس کے بعد جب آپ سانس روک نہیں سکیں گے تو ہو کہہ کر چھوڑ دیں۔ تو یہ 5 الفاظ کا ذکر جس میں حبس دم کیا جاتا ہے، سانسوں کو روکا جاتا ہے، دم کو روکا جاتا ہے اور سانس کی آمد و شد کی نگرانی کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ ذکر آپ کرتے جائیں تو آپ کا ذہن بھی روشن ہوگا، آپ کا حافظہ بھی قوی ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس دنیائی اعتبار سے آپ کو سانس روکنے کی ایک قسم کا شغل و پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ شغل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بریتنگ تھراپی بھی ہو جائے گی، سانسوں کی روکنے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، ساتھ میں اس میں ذات اللہ کا فیض آپ کے وجود میں جاری و ساری ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ ضرور بضرور صبح صادق یعنی اشراق کے وقت اور بعد نماز عصر، چاہے آپ 10 منٹ 5 منٹ کیوں نہ ہو، آہستہ آہستہ شروع کریں۔ اور اس کا طریقہ 2 زانوں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، اور 4 زانوں بیٹھ کر بھی آپ، اگر سہولت نہ ہو تو 4 زانوں بیٹھ کر بھی آپ اس کو کریں۔ اسی طریقے سے آپ کو سانس روکنا ہے، اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بدران دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔